ایدر ڈرام میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کی بے وفائی پر اس کو معاف نہیں کر پا رہا۔ روحام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ملیحہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور نہ ہی میں اس کو معاف کروں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وہ اپنائیت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا یا تم کسی سے کوئی محبت کرتی تھی شادی سے پہلے۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں، اسی لیے میں نے چپ کر گئی اور میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میری اماں نے مجھ سے پرومس لیا کہ تم نے روحام سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ مرد کو اگر عورت حقیقت بتا دے تو اس کے لیے جانے وبال بن جاتی ہے، وہ اس کی ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ برائی ہمیشہ اس عورت کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے۔ اب میں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میری ماما نے مجھ سے پرومس کیا تھا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ موئی جو ہے وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے مل کر چالاکی سے جس طرح ملیحہ اور موئز کو دور کیا ہے، اس کی وجہ سے اب موئز جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی بہنوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ موئز کی والدہ اور اس کی بہنیں بہت پریشان ہیں کہ آخر ہم موئز کو کس طرح سے دنیا کی رونقوں میں واپس لائیں۔ موئز کہتا ہے کہ میری زندگی میں آپ لوگ ایک ملیحہ کو واپس لے آئے، میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لوں گا، لیکن اب وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے دل سے میں اتر چکی ہوں، اس کو مجھ سے محبت نہیں رہی، تو اب میں بھی آپ لوگوں کے اتنے قریب نہیں رہوں گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے وہ ثنا پر اس قدر تشدد کرتا ہے، وہ سو رہی ہوتی ہے تو جگ بھر کے پانی کا اس کے منہ پر گرا دیتا ہے۔ ملیحہ ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ثنا جو ہے اس کو بہت خوف آتا ہے کہ یہ کس طرح کا سائیکو ٹائپ لڑکا میرے ساتھ ان لوگوں نے بیاہ دیا ہے۔ اب کبیر کی جو پھپھو ہیں وہ آ کر ثنا سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہیں اس گھر میں بیاہ کر لائی ہوں تو تمہاری ساری رسپانسبلٹی میری ہے۔ اب جو اس کی پھپھو ہیں وہ اپنے کبیر کے سسر سے بات کرنے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن کبیر ان کو منع کر دیتا ہے۔ کبیر اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرے گھر یا میری فیملی کے میٹرز میں انوالومنٹ اپنی شو کروائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ظلم پر اتنی زیادہ پریشان ہے کہ اس بیچاری کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ روحام اور ملیحہ کے درمیان میں اس قدر کمپلیکس پیدا ہو چکے ہیں کہ ملیحہ جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتی ہے تو روحام اس کو پک نہیں کر پاتا، اس کو لیٹ ہو جاتا ہے اور ملیحہ بھی ٹائم پر واپس نہیں آتی۔ روحام کافی پریشان ہو جاتا ہے، گھر آ کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے کہ ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اس کی اماں کہتی ہیں کہ نہیں، ابھی تک وہ گھر نہیں آئی، اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ روحام کی اماں اسے پوچھتی ہے کہ اس کا موبائل کہاں ہے، تو روحام ان کو بتاتا ہے کہ اس نے موبائل اب یوز کرنا نہیں ہے، اس نے اپنا موبائل مجھے دے دیا ہے اور اب میں کس طرح سے ڈھونڈوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کس طرح سے کر سکتی ہے، اتنی انرسپانسبل کس طرح سے ہو سکتی ہے، وہ کس طرح سے مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ کو ڈھونڈتا ہوا پھر کہیں قبرستان پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اپنی ماں سے بہت گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا لیکن اپنے بغیر رہنا نہیں سکھایا۔ روحام اس کی اتنی ایموشنل باتیں سن کر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں کافی ہوں، بالکل پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے، میں تمہیں اتنا گھٹیا یا گندا نہیں سمجھتا، بس مجھے وقتی غصہ تھا جو کہ میرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں تمہیں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اب تم میرے ساتھ گھر چلو۔ ملیحہ جو ہے روحام سے پھر پرومس لیتی ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، میں آج کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی۔ ایدر ڈرام میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کی بے وفائی پر اس کو معاف نہیں کر پا رہا۔ روحام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ملیحہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور نہ ہی میں اس کو معاف کروں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وہ اپنائیت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا یا تم کسی سے کوئی محبت کرتی تھی شادی سے پہلے۔ ملیحہ اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں، اسی لیے میں نے چپ کر گئی اور میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میری اماں نے مجھ سے پرومس لیا کہ تم نے روحام سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ مرد کو اگر
عورت حقیقت بتا دے تو اس کے لیے جانے وبال بن جاتی ہے، وہ اس کو ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ برائی ہمیشہ اس عورت کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے۔ اب میں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی اسی لیے نہیں کیا کیونکہ میری ماما نے مجھ سے پرومس کیا تھا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ معید جو ہے وہ ملیحہ سے ملنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے مل کر چالاکی سے جس طرح ملیحہ اور معید کو دور کیا ہے، اس کی وجہ سے اب معید جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی بہنوں سے بہت دور جا چکا ہے۔ معید کی والدہ اور اس کی بہنیں بہت پریشان ہیں کہ آخر ہم معید کو کس طرح سے دنیا کی رونقوں میں واپس لائیں۔ معید کہتا ہے کہ میری زندگی میں آپ لوگ ایک ملیحہ کو واپس لے آئے، میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لوں گا، لیکن اب وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے دل سے میں اتر چکی ہوں، اس کو مجھ سے محبت نہیں رہی، تو اب میں بھی آپ لوگوں کے اتنے قریب نہیں رہوں گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے وہ ثنا پر اس قدر تشدد کرتا ہے، وہ سو رہی ہوتی ہے تو جگ بھر کے پانی کا اس کے منہ پر گرا دیتا ہے۔ ملیحہ ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ثنا جو ہے اس کو بہت خوف آتا ہے کہ یہ کس طرح کا سائیکو ٹائپ لڑکا میرے ساتھ ان لوگوں نے بیاہ دیا ہے۔ اب کبیر کی جو پھپھو ہیں وہ آ کر ثنا سے کہتی ہیں کہ بیٹا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہیں اس گھر میں بیاہ کر لائی ہوں تو تمہاری ساری رسپانسبلٹی میری ہے۔ اب جو اس کی پھپھو ہیں وہ اپنے کبیر کے سسر سے بات کرنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن کبیر ان کو منع کر دیتا ہے۔ کبیر اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرے گھر یا میری فیملی کے میٹرز میں انوالومنٹ اپنی شو کروائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ظلم پر اتنی زیادہ پریشان ہے کہ اس بیچاری کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ روحام اور ملیحہ کے درمیان میں اس قدر کمپلیکس پیدا ہو چکے ہیں کہ ملیحہ جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتی ہے تو روحام اس کو پک نہیں کر پاتا، اس کو لیٹ ہو جاتا ہے اور ملیحہ بھی ٹائم پر واپس نہیں آتی۔ روحام کافی پریشان ہو جاتا ہے، گھر آ کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے کہ ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اس کی اماں کہتی ہیں کہ نہیں ابھی تک وہ گھر نہیں آئی، اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ روحام کی اماں اسے پوچھتی ہیں کہ اس کا موبائل کہاں ہے تو روحام ان کو بتاتا ہے کہ اس نے موبائل اب یوز کرنا نہیں ہے، اس نے اپنا موبائل مجھے دے دیا ہے اور اب میں کس طرح سے ڈھونڈوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کس طرح سے کر سکتی ہے، اتنی انرسپانسبل کس طرح سے ہو سکتی ہے، وہ کس طرح سے مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام جو ہے وہ ملیحہ کو ڈھونڈتا ہوا پھر کہیں قبرستان پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اپنی ماں سے بہت گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا لیکن اپنے بغیر رہنا نہیں سکھایا۔ روحام اس کی اتنی ایموشنل باتیں سن کر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں کافی ہوں، بالکل پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے، میں تمہیں اتنا گھٹیا یا گندا نہیں سمجھتا، بس مجھے وقتی غصہ تھا جو کہ میرا ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں تمہیں یہی ایڈوائس کروں گا کہ اب تم میرے ساتھ گھر چلو۔ ملیحہ جو ہے روحام سے پھر پرومس لیتی ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، میں آج کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی۔